رد منزل میں نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا سبحان اللہ. ان گاؤں مکھی اڑانے والی کمپنی کو جن کی پیشانی میں کالا دھبا ہے بدنمونے کو بیٹا کوئی لمبی داڑھی سے خدا نہیں ملے گا، عشق کا داغ لگے گا جب خدا ملے گا. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا توڑنے کو ہم تیرے بغیر عشق نبی کے بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، ادب اچھا، پردہ اچھا، علم اچھا، تلاوت اچھی، آل رسول سے محبت، یہ سب مقدس عمل ہے، مگر سب کے ساتھ جان جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے. اور میرے بھائی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا. بولو بے نمازی ہوگا؟ نہیں بے ہوگا. نمازی نہیں ہوگا. وہ کبھی شرابی نہیں ہوگا، وہ بد رفتار کبھی نہیں ہوگا، وہ کسی غیر کی بچی کے نگاہ بد نہیں ڈالے گا، وہ اپنے ماں باپ کو پریشان کبھی نہیں کرے گا، وہ سب کا ادب کرے گا اور خدا کی عبادت کا جذبہ سلامت رکھے گا. میرے عزیز ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے. رب نے قرآن میں فرما دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دنیا والو زمانے کی رفتار کو پہچانو، زمانے کے حالات کی کجروی کو پہچانو. میرے رسول نے 13 سال طوفانوں میں گزارے مکہ مکرمہ میں. کتنے سال؟ 13. ابو بکر آپ کے ساتھ، فاروق اعظم جیسا بہادر، امیر حمزہ جیسا شجاع، علی کرم اللہ جیسا علم بردار پہاڑ اٹھانے والا، کوئی کمی نہیں تھی. مگر نبی نے جلال نہیں کیا، نبی نے غصہ نہیں کیا، نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ حاجی صاحب میرے نبی پاک برداشت کرتے چلے گئے، برداشت کرتے چلے گئے. وہ صحابہ بے قرار ہوتے، سرکار ہم کو اجازت دو ہم ظالم کو جواب دیں، تو فرماتے ان اللہ مع الصابرین، اے عمر تم صبر کرو، اللہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو صبر کا پیمانہ بن کے گرے. صبر کرتے رہے، اللہ کی جانب سے انعام داخل ہوا. 8 ہجری مبارک میں مکہ شریف فتح ہو گیا، انقلاب آ گیا. 8 برس کل رات کی تاریکی میں میرا مصطفیٰ مکے کو سلام کر کے جا رہے اندھیرے میں، اور آج اجالے میں آتے ہیں تو 10-12 ہزار کی تلواری چمک رہی ہے. مکہ شریف فتح ہو گیا. سید صاحب ہماری مخالف کمپنی کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے، میرے رسول بیچ میں آئے، فرما اے یا ایھا الکافرون، اے مکے والو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. وہ لوگ جانتے تھے کہ سرکار ہمارے ظلم کی حد ہو گئی اور ہم نے کئی صحابہ کو شہید کیا، آپ کے غلاموں کو شہید کیا، آپ ہمیں قتل کریں تو حق بچ جانے دیں، کوئی کمی نہیں. مگر وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا سرکار ہمارا گناہ کی تھی کوئی حد نہیں، ہمارے جرم کی کوئی حد نہیں، ہماری بد رفتاری کی کوئی حد نہیں، مگر ہم نے ان آپ کے وفاداروں سے سنا ہے کہ رب نے آپ کی شان میں یہ تسبیح فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ کو میں نے نہیں بھیجا مگر میری پوری مخلوق کے لیے سراپا رحمت کا گنجینہ بنا کے بھیجا. آپ ابو بکر کے لیے رحمت ہے تو آپ ابو لہب کے لیے بھی رحمت ہے، آپ عمر کے لیے رحمت ہے تو عتبہ کے لیے بھی رحمت ہے، آپ فاطمہ کے لیے رحمت ہے تو ہندا کے لیے. اے میرے آقا رب نے آپ کو پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت و پیار بنا کے بھیجا ہے، تو رحمت والے آقا سے امید ہے وہ رحم کریں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے. حالانکہ ان کے گناہوں کی کوئی حد نہیں تھی، مگر جوانوں دیکھو بیٹا تلوار اٹھانا، گریبان پکڑنا یہ بہادری نہیں ہے بلکہ غصے کو پینا یہ بہادری ہے. اس وقت جو حالات ہمارے ہیں وہ حالات ہمارے لیے داعیہ ہیں کہ ہم غصہ پیں. کوئی بھائی ادھر ادھر کی بات کر لے تو آپ برداشت کر کے چلے جاؤ، مسکراتے ہوئے چلے جاؤ، وہ شرمندہ ہو جائے گا. اپنی صفوں میں اتفاق رکھو، میل محبت کا جذبہ رکھو، مسجدوں کو آباد کرو، حلال کمائی کی جستجو کرو، ماں باپ کا ادب کرو. ہم سب ایک ہیں، رب ہمارا ایک ہے، کلمہ ہمارا ایک، کلمہ ہمارا ایک، قرآن ہمارا ایک، کعبہ ہمارا ایک. تو ہمیں ایک بن کے رہنا ہے تو تھوڑی عزت بچے گی. میرے آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کی تمام رحمتی جماعت کے ساتھ ہے، ہم مل کے رہیں گے. نہیں مفتی صاحب ہم سب ایک ہیں، نہ کیکر والی نہ نوا نہ فلا، جس نے کلمہ پڑھا وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. یہ جذبہ لے کے چلو گے تو یہ طوفان اٹھے ضرور ہیں مگر یہ مسکراتے ہوئے سلام کر کے چلے جائیں گے. نئی صبح کا آپ استقبال
کریں گے. نہ ہو مایوس خدا کی رحمت سے بندہ, یہ ناموسی تو کفر ہے. مایوس کبھی مسلمان نہیں ہوتا ہے, مگر ہمیں استقلال کی دولت کو تھامنا ہوگا, نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی, ان مدرسوں پہ ہمیں توجہ دینی. اللہ نے آپ کو نوازا تو مجھے معلوم ہے, میں خبر یہاں رہتا ہوں, دنیا کی خبر رکھتا ہوں, بیٹھتا ہوں جودھ پور میں, پوری عرب کے حالات دیکھتا ہوں, تب میرے آنسو خشک ہو گئے. اس لیے میں تمہاری بھی خبر رکھتا ہوں. آپ جیسے مکرانے والے قاری صاحب جو جاتے, مکرانے کا پتھر, مکرانے کا پتھر, ہمارے سید حامد اشرف صاحب حضرت کے خاندان میں سے تھے, بمبئی کے مسجد کے امام تھے, وہ اپنے جودھ پور آئے تو ان کو پتھر کی ضرورت تھی, وہاں مسجد میں کچھ شریف پتھر دلوا دیا ایک بندے نے. تو حامد اشرف صاحب اللہ کے ولی تھے, مجھے کہا مولانا یہ مکرانے والے تو سب جنت میں جائیں گے. تو بڑے مفتی صاحب ہنسے, کہا سید صاحب کوئی خواب دیکھا؟ کہا حضرت میں جس مسجد میں جاتا ہوں مکرانے کا پتھر, کہاں کا پتھر مکرانے کا, کہاں کا پتھر مکرانے کا. عرب گیا تو مکرانا, بمبئی گیا تو مکرانا, مبارک پور گیا تو مکرانا, یو پی گیا تو مکرانا, اعظم گڑھ گیا تو مکرانا, دلی گیا تو مکرانا, خواجہ کے دربار میں گیا مکرانا. تو میرا ضمیر پکارا, بے سید سجدہ تو جہاں بھی کرے گا سجدہ تیرا ہوگا اور ثواب مکرانے والے کو ملے. واہ. مفتی صاحب ہنسے کہ سید صاحب صحیح ہے. تو میں تمہیں کہوں پیارے کہ جو مدرسہ تم اناج چاہے 2 کلو 4 کلو دو, یہ تمہاری ثقافت ہے. مجھے پتا چلا 4 کلو مل گئے غریب ہوگا, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے دینے والے ہزار ہیں. مگر پیارے رب تمہاری اداؤں کو دیکھتا ہے. تم جو اناج دو گے وہ شیر محمد کھائے گا, سید اشرف کھائے گا, نہیں جی ہم نہیں کھائیں گے. وہ مہمان کھائیں گے, مصطفیٰ کے مہمان, رسول اللہ کے مہمان ہیں. مدرسہ رسول کا گھر ہے اور مسجد رب کا گھر ہے. تم یہ اناج دے کر کے, چاہے ناگور کا مدرسہ, جودھ پور کا مدرسہ, ہنومان کا مدرسہ, ہمارے پرانے والے قاری صاحب کا مدرسہ, خوب تم نے ان کو دیا. جس مدرسے کو دو گے اس میں جو بچے کھائیں گے اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا, کیونکہ یہ سخاوت ہے. اور یہ ہمارے علماء بیٹھے, آخری بات میں کہہ دوں, مجھے لمبا سفر کرنا ہے. ارے مجمع جم گیا کہ نہیں جم گیا؟ صحیح, بے شک جمع ہوا. ارے جمع کہ نہیں جمع؟ جم گیا. ٹھیک ہے, ایک انجیکشن بخار اتارتے تو آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مدعے کی باتیں تھی, میں نے سب کہہ دی اشارے میں. اس لیے کسی نے پوچھا تو اللہ کے ولی نے کہا, بیٹا الجنت و دار الاسقیاء, سرکار جنت میں کیر بھی دو. بیچارے بھولے لوگ ہمارے سے, سائیں جنت میں کیر بھی دو. سائیں وہ فقیر کا بتایا, سائیں جنت میں کیر بھی دو. سرکار جنت میں کون جائے گا؟ وہ سمجھا کہ ہم جائیں گے, مولویوں کا ٹھیکہ ہے. اس کو پتا نہیں بیٹا جنت مولویوں کا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ٹھیکہ ہے. سائیں جنت میں کیر بھی دو. جب ضد کی تو اس نے کہا, حدیث مصطفیٰ ہے, الجنت و دار الاسقیاء, اے مجھا بیٹا جنت میں جو خدا کی راہ میں لٹاتا ہے وہ سخی جائے گا. سبحان, جنت سخیوں کا گھر ہے. زور سے بولو, جنت سخی کا گھر ہے. بے شک, چاہے سخی پیسہ لٹائے چاہے اناج لٹائے, مگر ایمان کو بچا کے رکھو, عقیدے کو بچا کے رکھو, اپنے مرشد سے وابستہ رہو, مسجدوں کو آباد رکھو, اپنی صفوں میں تقویٰ پیدا کرو, اپنے بچے پہ کڑی نظر رکھو, اپنی بچی پہ بھرپور نظر رکھو, کہیں پیر پھسل نہ جائے. یاد رکھنا, ایک پیر پھسل گیا تو تمہاری عزت پہ حملہ نہیں ہوگا, اسلام کی ناک مجروح ہو جائے گی. ہمیں اپنے اسلام کو بچانا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو ان بزرگوں کے صدقے میں اور آل رسول کے تقدس کے صدقے میں اسلام پر قائم اور دائم رکھے. اسلام کے اصولوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اسلام نے ہمیں عطا کیا اپنے محبوب کے صدقے میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جلسے کو سجانے میں جن ہمارے کیکر والی کے بھائیوں نے, بزرگوں نے دامے دل میں قدمے سکھ نے کوشش کی, اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے قاری صاحب مولانا خان محمد اور تمام ہمارے علماء کرام اپنی پاکیزہ جد و جہد کر کے یہ دین کا ایک چراغ روشن کرتے ہیں تاکہ بھائیوں کو روشنی ملے. یہ بھت کھانے کا نہیں ہے, پلا یا حلوہ کھانے کا نہیں ہے, یہ جلسہ رکھا تاکہ دین کا چراغ جلائیں, تاکہ روشنی پھیلے اور ہمارے بھائیوں کی آنکھ روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس دین کی روشنی کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آل رسول بیٹھے ہیں, ان آل رسول کے صدقے میں اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف ادھر قاری فیروز آئے, فیروز پالی, کون؟ فیروز پالی, آ جاؤ.